حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی دفعہ کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوز سلوک عام تھا، ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، اس لیے مجھے کبھی اتنا وقت نہیں ملا کہ میں باہر نکل سکوں اور لوگوں سے مل سکوں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام یا اس طرح کی کسی اور چیز کا مجھے قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا، سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر دیا تھا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک یہ دیکھنے کے لیے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، تو وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتار دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا کر کہا کہ یہاں بیٹھ کر جو پیس۔ اب سخت سردی اور اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت ہی متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی رو رہا ہوں۔ یہاں پوچھنے والے بہت آتے ہیں لیکن امداد کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ بلال نے ان کو کافی سخت جملے کہے، وہ یہ سخت جملے سن کر چل پڑے۔ جب وہ چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس میں نے کہا تھا نا، پوچھتے تو سبھی ہیں لیکن امداد کوئی نہیں کرتا۔ آنے والے وہ شخص یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص شاید کوئی مدد کرے گا، وہ بھی دل سے گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم تھا کہ اب کی بار جس شخص سے اس کا واسطہ پڑا ہے وہ کوئی عام نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کچھ ہی دیر بعد وہ دوبارہ واپس آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک گرم دودھ کا پیالہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کہ یہ پیو اور جا کر سو جاؤ۔ میں نے کہا میں سو گیا تو یہ جو کون پیسے گا؟ پسے ہوئے جو مالک کو صبح نہ دیے تو مالک مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے جو مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ وہ ہیں جن کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، جو محبوب خدا ہیں اور پیغمبر اسلام ہیں، ان کی یہ صلہ رحمی اور شفیق انداز دیکھ کر میرے دل میں ان کے لیے بے پناہ محبت جاگ اٹھی۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اصلاح فانی عشق نے جنم لیا۔ آج بھی بلال کو لوگ صحابی رسول بعد میں جبکہ عاشق رسول پہلے کہتے ہیں۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دے تو خدائے بزرگ و برتر سورج طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ اس نے حضور کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی اور وہ زارو قطار رونے لگتے۔ اثار اور اخوت کا ایسا جذبہ کہ جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے جذبے سے سرشار فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔